کہ ہمارے یہاں رجحانات یہ ہے کہ سیاست اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس پارلیمانی نشستیں ہوں، آپ کے پاس بلدیاتی نشستیں ہوں، آپ کے پاس سینٹ کی نمائندگیاں ہوں، تو پھر اس جماعت کو سیاسی جماعت سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ سیاست پارلیمان تک رسائی اور پارلیمانی اداروں میں حصہ دار بننے اور وزارتوں کے حصول اور بلدیاتی نمائندگیوں کے دفاتر میں بیٹھنے تک رسائی کا نام سیاست نہیں ہے۔ حقیقت میں سیاست شعور کے فقدان کو ختم کر کے شعور کو فروغ دینے کا نام ہے، سنجیدگی کو فروغ دینے کا نام ہے، تاکہ معاشرتی طور پر سنجیدگی اور شعور میں اضافہ ہو، تاکہ لوگ اپنے جذبات کے بجائے اپنے معاملات کو سنجیدگی سے حل کرنے کے لیے راستے ہموار کریں۔ ہمارے یہاں جب سے ان چیزوں کی کمی ہوئی ہے تو لوگوں کو وقتی طور پر جذباتی بنایا جاتا ہے، ان کو مشتعل کیا جاتا ہے، ان کو وقتی ضروریات کی لالچیں دے کر انہیں استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے جذبات کے نتیجے میں ووٹ پر آئے ہوئے نمائندے پھر انہی عوام کے ہمدردیوں کو اور اعتماد کو سرے بازار بیچ جاتے ہیں اور فروخت کر دیتے ہیں، اور فروخت کرنے کی قیمتیں وصول کر کے وہ اپنی زندگیوں کو عیاشیوں میں گزارتے ہیں۔ لہٰذا ہماری جمعیت علماء اسلام پاکستان کا بنیادی مقصد، جو حضرت مولانا محمد خان شیرانی صاحب کی قیادت میں اس وقت گامزن ہے، اس کی بنیادی کاوش یہ ہے کہ ہمارے اس قوم کے اور اس ملک و ملت کے جتنی بھی نسل نو ہے، خاص طور پر نوجوان جو اپنے آپ کو باشعور بنانے کے لیے آج کل سیاسی میدان کے ساتھ وابستہ ہیں، اور اس وقت ذہنیتوں پر بھی شعور اثر انداز ہونے لگی ہے، لوگ سیاستدانوں کی مکاریوں کو سمجھ چکے ہیں۔ ہماری کوشش یہ رہے گی کہ نوجوان نسلوں میں شعور کا اضافہ ہو، اور وہ بجائے شخصی پیرویوں کے وہ نظریات اور افکار اور پروگرام کی پیرویوں میں آئے، کیونکہ پروگرام اور فکر اور نظریے کے لیے دوام ہے، شخصیت کے لیے کوئی دوام نہیں ہے۔ شخصیات جو ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، افکار اور نظریات باقی رہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ راہوں کی تعین کرتے ہیں۔ ہم حافظ منصور مینگل صاحب کے ممنون ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر موقع دیا ہے، اور ہماری یہی گزارش ہوگی کہ نوجوانوں میں شعور کا اضافہ کیا جائے، اور سیاست کے ماحول کے اندر سنجیدہ ماحول کو فروغ دیا جائے، تاکہ سیاست مفادات کے حصول کا نام نہ رہے، شعور کو اضافہ دینے کا نام ٹھہرے۔